الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مسائل جنازہ کے سلسلے کی یہ تازہ کڑی ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ بیان کریں گے کہ وفات کے بعد میت کے قریبی لوگوں، رشتہ داروں اور عزیزوں کو کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیا کرنا ان کے اوپر حرام ہے۔ بہت سارے لوگ نادانی کی وجہ سے ان حرام امور کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں سے پہلی چیز ہے نوحہ کرنا۔ کسی کی وفات پر نوحہ کرنا اسلام میں حرام ہے، اور اس تعلق سے بہت سی احادیث ہیں۔ یہ حدیث جو ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ۔ وقال النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القیامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 4 چیزیں جاہلیت کی ہیں جسے میری امت کے لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ پہلی چیز ہے حسب و نسب پہ فخر کرنا، دوسری چیز ہے نسب میں طعنہ زنی کرنا، تیسری چیز ہے تاروں کے ذریعے سے پانی طلب کرنا، اور چوتھی چیز ہے نوحہ کرنا۔ تو نوحہ کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کا وصف گردانا ہے، جاہلیت کے امور میں سے شمار کیا ہے کہ جسے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، لیکن کچھ لوگ اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر آپ نے نوحہ، چونکہ نوحہ عام طور پہ عورتوں میں پایا جاتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذاب اور ان کا گناہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ نوحہ کرنے والی توبہ نہیں کر لیتی تو قیامت کے دن اسے تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، جو کتنی تیزی سے آگ پکڑتا ہے اور کتنا سخت گرم ہوتا ہے اور کتنا وہ دکھ درد پہنچانے والا ہوگا، اور اسی طرح سے اس کو خارش کا لباس پہنایا جائے گا۔ تو یہ اس کی سزا ہوگی، ایسا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جاہلیت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت کے قبل کا زمانہ ہے، جبکہ لوگوں کے پاس شرعی اور دینی علم نہیں تھا، اور لوگ منمانی طور پر اپنی خواہش کے مطابق جو چاہتے تھے کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے علم نازل فرما دیا، اپنی کتاب قرآن حکیم نازل فرما دی اور اپنے رسول، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، تب اس کے بعد جن تک یہ پیغام پہنچے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی آسمانی تعلیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں، اور کسی کی وفات پر جاہلیت کی طرح سے نوحہ نہ کریں۔ یہ رہی پہلی حدیث نوحہ کی ممانعت میں۔ نوحہ کی ممانعت میں ہم دیکھتے ہیں دوسری حدیث، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، اور اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت۔ 2 چیزیں لوگوں کے اندر ایسی ہیں جو انہیں کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ ان کے اندر جو کفر کی خصلت اس کی وجہ سے پائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے کفر ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا، اور دوسری چیز ہے میت پر نوحہ کرنا۔ اور تیسری حدیث جو کہ
صحیح ابن حبان میں اور ایسے ہی امام حاکم نے جسے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق اس کی سند حسن ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، لما مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاح اسامۃ بن زید فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس هذا منی ولیس لصائح حق القلب يحزن والعین تدمع ولا يغضب الرب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہو گئی تو اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ چیخنے لگے۔ وفات کے غم سے بلند آواز کے ساتھ انہوں نے چیخ ماری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیخ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا نوحہ، یہ زبان سے جو چیخ ماری جاتی ہے وہ نوحہ کی ایک صورت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نوحہ کا مجھ سے، میرے دین سے، میری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نوحہ کرنے والا حق پر نہیں ہوتا، وہ ناحق عمل ہے۔ حق عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دل میں غم ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں رنج ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن ہم رب کو غضبناک نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی زبان پر شکوہ اور شکایت لا کر کے نوحہ کا عمل نہیں کر سکتے جس سے رب کی ناراضگی ہو جائے، تو رب کو ناراض نہیں کر سکتے، وہی عمل کر سکتے ہیں جس میں رب کی رضا ہے۔ تو دل میں اگر غم آتا ہے تو یہ فطری چیز ہے، آنکھوں سے اگر آنسو جاری ہوتے ہیں تو یہ فطری چیز ہے، اس میں تکلف و تصنع اور بناوٹ کا گزر نہیں ہے، اور یہ رضا بالقضاء اور صبر کے بھی منافی نہیں ہے، بلکہ یہ صبر کے ساتھ ساتھ ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے، فطرت کی چیز ہے۔ تو اس میں جو انہوں نے چیخ ماری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی برات کا اظہار کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوحہ سے بچنا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ وہ کہتی ہیں اخذ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع البیعۃ الا ننوح، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر ہم سے بیعت لی تھی، عورتوں سے بیعت لی تھی، اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ ہم نوحہ نہ کریں گے۔ تو گویا نوحہ نہ کرنا ایسا ممنوع کام ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت بھی لی ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لما طعن عولت علیہ حفصہ، کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، جب آپ کو نیزہ مارا گیا تو حفصہ رضی اللہ عنہا اس پر بلند آواز کے ساتھ چیخ کر رو پڑی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حفصہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں سنی ہے کہ جس پر نوحہ کیا جاتا ہے اسے عذاب ہوتا ہے؟ اور ایسے ہی صہیب رضی اللہ عنہ درد سے کراہ اٹھے، چیخ پڑے، وا آخاہ وا صاحبہ، ہائے میرے بھائی، ہائے میرے ساتھی کہنے لگے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی مخاطب کر کے کہا یا صہیب اما علمت ان المعول علیہ يعذب، صہیب کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ جس پر نوحہ کیا جائے اس کو عذاب دیا جاتا ہے؟ اور ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں ان المیت لا يعذب ببعض بکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو اس کے گھر کے بعض رونے پر، چند قسم کی گریہ زاری پر عذاب ہوتا ہے۔ وفات پا جانے والے کو اس کے گھر والوں کی طرف سے بعض رونے پر، کچھ قسم کے رونے پر عذاب ہوتا ہے۔
اور ایک روایت میں ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ ان المیت لیعذب فی قبرہ بما نیح علیہ، کہ میت کو اس کی قبر میں سزا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے اس پر نوحہ کیے جانے کی وجہ سے۔ تو یہاں بھی اس حدیث میں بھی نوحہ کی ممانعت بہت واضح اور صریح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری و مسلم میں اور مسند احمد میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے، جس میں اسی معنی کی حدیث آئی ہے کہ میت پر جب لوگ نوحہ کرتے ہیں تو میت کو عذاب ہوتا ہے۔ اسی معنی کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ان احادیث میں جو یہ بات آئی کہ میت کو عذاب ہوتا ہے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے، تو اس میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت کا ایک مقرر قاعدہ ہے۔ قرآن پاک میں سورہ انعام کی 164 نمبر آیت میں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کسی کے عمل کی سزا دوسرے کو نہیں ملے گی، کسی کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو آخر یہاں یہ کیسے ہوا کہ نوحہ کر رہے ہیں گھر والے اور سزا ہو رہی ہے میت کو؟ آخر یہ کیسے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر میت وفات سے قبل اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے گیا ہے کہ جب میری وفات ہو جائے تو خوب نوحہ و ماتم کرنا تاکہ میری حیثیت کا پتہ لگے، تو اس نوحہ و ماتم کا حکم دے کے گیا ہے، وصیت کر کے گیا ہے، تو چونکہ وہی سبب بنا ہے اس لیے وہ اسی کا عمل مانا جائے گا اور اسے اس پر عذاب ہوگا۔ اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جانتا تھا، وفات پانے والا جانتا تھا کہ یہ رسم ہے، یہ عادت ہے کہ جب بھی کوئی اس گھر میں، اس خاندان میں، اس بستی میں وفات پاتا ہے لوگ اس پہ نوحہ کرتے ہیں، اس لیے میری وفات پہ بھی نوحہ ہوگا۔ اور اس کے باوجود وہ روک کے نہیں گیا، تو نہ روکنے کی وجہ سے وہ گویا خود سبب بنا ہے اس نوحہ کا، اس لیے اسے سزا ہوگی۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی وفات کے بعد اس کے نوحہ پر اسے سزا نہ ہو تو نوحہ کی وصیت نہ کرے، اور بلکہ اگر اس طرح کی رسم پائی جاتی ہو تو پہلے سے اپنی وصیت میں نوحہ سے روک کر کے جائے کہ میری وفات کے بعد مجھ پر نوحہ نہیں ہونا چاہیے، ماتم نہیں ہونا چاہیے۔ دل کا فطری غم اور آنکھوں کے فطری آنسو یہ ممنوع نہیں ہیں اور اسے نہیں روکا جا سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اسی کے مطابق ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ میت پر جو عذاب کا ذکر ہے اس وقت میت کو یہ سزا ہوگی جب وہ اس کے لیے سبب بنا ہو۔ کوئی بھی انسان جب کسی نیکی کا سبب بنتا ہے یا گناہ کا سبب بنتا ہے، نیکی کا سبب بنتا ہے تو نیکی کا مستحق ہوتا ہے، اور اگر گناہ کا سبب بنتا ہے تو گناہ کا مستحق ہوتا ہے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔